نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَتِلْكَ اور یہ حجتنا ہماری دلیل آتَيْنَاهَا ہم نے یہ دی ابراہیم علی پر قومہ اس کی قوم نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من جو جس نشاء ہم چاہیں ان بے شک ربک تمہارا رب حکیم حکمت والا علیم جاننے والا۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں درجے بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں، تیرا رب حکمت والا ہے جاننے والا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے مناظرے میں کھلی فتح پائی اور ان کو لاجواب کر دیا، یہ ہمارا ہی انعام تھا کہ ان کو صحیح نظریہ عطا کیا، پھر اس کے واضح دلائل بتلا دیے۔ کسی کو اپنی عقل و فہم یا تقریر اور زور خطابت پر ناز نہ ہونا چاہیے۔ بغیر خدا تعالیٰ کی امداد و اعانت کے کسی کا بیڑا پار نہیں ہوتا۔ نری عقل انسانی ادراک کے حقائق کے لیے کافی نہیں، جس کا مشاہدہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے ماہر فلاسفر گمراہی کے راستے پر پڑ جاتے ہیں اور بہت سے ان پڑھ جاہل صحیح عقیدے اور نظریے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشند سی ہستش ورق۔ آخر آیت میں فرمایا نرفع درجات من نشاء، یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں خاص عزت و مقام عطا ہوا کہ یہودی، نصرانی، مسلمان، بدھ مت وغیرہ سب کے سب ان کے تقدس کے قائل اور ان کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ہی فضل و انعام ہے، کسی کے کسب و اکتساب کا اس میں دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔